بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہمارا یہ دوسرا موضوع اسی کتاب سے وہ ہے وہ امور جن سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو زیر نظر عنوان کے تحت ہم پہلے ان امور کو ذکر کریں گے جو میت نے خود اپنی زندگی میں انجام دیے ہوں اور فوت ہونے کے بعد ان کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم وہ اعمال ذکر کریں گے جو میت کی اولاد یا اس کے عزیز و اقارب انجام دیتے ہیں اور ان کا اجر میت کو پہنچتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ صدقہ جاریہ اور علم نافع۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام کر جاتا ہے کہ جس سے اس کی وفات کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھائیں تو اس کا یہ کام صدقہ جاریہ شمار ہوگا، یعنی جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص علم نافع حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو بھی سکھاتا ہے تو جب تک لوگ اس علم پر عمل کرتے رہیں گے اس کو اجر ملتا رہے گا۔ اس پر درج ذیل نصوص دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجے اور ان کے چھوڑے ہوئے نشان بھی۔ سورہ یاسین آیت نمبر 12۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ سوائے 3 اعمال کے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اعمال یہ ہیں: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے، اور الاخیر۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر ہے 1631۔ سنن ابن ماجہ میں ایک باب قائم کیا گیا ہے، باب ثواب معلم الناس الخیر کے تحت حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو کسی کو علم سکھاتا ہے اسے اس پر عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے اور عمل کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور یہ حدیث جو ہے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 240 ہے۔ ابن ماجہ ہی میں اسی باب کے تحت ایک دوسری روایت کے الفاظ یوں ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ مومن کو وفات کے بعد جو نیک عمل پہنچتے ہیں ان میں یہ بھی ہے جس علم کی تعلیم دی اور اسے پھیلایا، یا صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں نکالا، ان سب کا ثواب اس کی موت کے بعد اسے ملتا رہتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ ہے اور اس کی حدیث نمبر 242 ہے۔ یعنی جو شخص اپنی زندگی ہی میں کوئی صدقہ کر جائے، مثلا مسجد اور مدرسے کی تعمیر، لوگوں کی سہولت کے لیے پانی کا اہتمام وغیرہ، تو اس کو وفات کے بعد بھی اجر ملتا رہتا ہے۔ ایسے ہی وہ شخص جو لوگوں کو دین کی تعلیم دے اور اسے پھیلائے اس کو بھی فوت ہونے کے بعد ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ سنن ابن ماجہ ہی کی ایک روایت میں علم سکھانے کو بہترین صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ مسلمان آدمی کسی چیز کا علم حاصل کرے پھر اپنے مسلمان بھائی کو اس کی تعلیم دے۔ اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 243 ہے۔ اسی طرح دوسرا اس میں موضوع جو ہیڈنگ انہوں نے بنائی ہے وہ ہے نیک اولاد کا نیک عمل۔ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے تو اولاد بھی نیک عمل کرے، اس کا اتنا ہی اجر والدین کو پہنچے گا جتنا اولاد کو اس کے عمل کرنے پر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے لیکن 3 چیزیں جاری رہتی ہیں: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1631۔ اس طرح علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیک اولاد اعمال صالحہ میں سے جو بھی عمل کرے اس کا اجر اس کے والدین کو اتنا ہی پہنچتا ہے جتنا اولاد کو اس عمل کے کرنے پر ہوتا ہے، اور اولاد کے اجر میں مطلق کوئی کمی نہیں کی جاتی، اس لیے کہ اولاد بھی والدین کی کوشش اور کمائی کے ذخیرے میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اور یہ سورۃ النجم آیت نمبر 39 ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پاکیزہ خوراک وہ ہے جو آدمی اپنی کمائی سے کھائے اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی کا حصہ ہے۔ اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے اور حدیث نمبر ہے 3528۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے مذکورہ آیت اور حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی اور کمایا، جبکہ اولاد انسان کی کمائی کا حصہ ہی ہے، تو جو بھی عمل صالح اولاد کرے گی اس کا اجر اس کے والدین کو بھی پہنچے گا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں اچھا طریقہ ایجاد کرنے کے موضوع پہ بات شروع کریں گے۔